السلام علیکم ناظرین۔ قرآن مجید کی ایک ایسی صورت جس نے صدیوں سے علماء کرام اور علم کے متلاشیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوا ہے۔ اس صورت کی ہر آیت پوشیدہ رازوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ راز نہ صرف دلچسپ ہیں بلکہ کسی کی بھی زندگی بدلنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں۔ کیا آپ اپنی زندگی کو بہتر اور ایک مثبت انداز میں تبدیل کرنے کے لیے کوئی طاقتور طریقہ تلاش کر رہے ہیں؟ تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ پیارے ناظرین، قرآن ایک ایسی الہامی کتاب ہے جس میں بہت گہری حکمتیں پائی جاتی ہیں جو ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو کر دین و دنیا کی کامیابیوں کو عمرانی عطا کر سکتی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیسے؟ آج اس سلسلے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں قرآن شریف کی ایک بہت ہی باکمال صورت یعنی سورہ فاتحہ کے معجزات و برکات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پیارے ناظرین، سورہ فاتحہ قرآن شریف کی ایک سب سے اہم صورت ہے۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بار بار کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس کی کوئی معمولی وجہ نہیں ہے، نیز یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہے نا جس کے سبب اس کی اتنی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ مگر سوال وہی ہے کہ کیسی اہمیت؟ ان تمام سوالات کے جوابات اور سورہ فاتحہ کے زبردست معجزات و برکات کے بارے میں جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ پیارے ناظرین، دل کو شفا و تقویت دینے سے لے کر خوشحالی کی طرف راغب کرنے تک سورہ فاتحہ فوائد کے خزانہ ہے۔ آج میں اس کی آیات میں موجود غیر معمولی طاقتوں اور پوشیدہ خزانوں اور رازوں سے پردہ اٹھاؤں گا۔ یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، آگے چل کر یہ آپ کو حیران کر دے گی۔ تو حیران ہونے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ اب میں سورہ فاتحہ میں موجود آسمانی رازوں کو کھولنے والا ہوں۔ سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ آخری 3 آیات میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور درمیانی ایک آیت میں دونوں ہی چیزیں مشترک ہیں، یعنی کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا و درخواست کا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور میرا بندہ جو کچھ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اسے وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پیارے ناظرین، اگر باریکی سے دیکھا جائے تو اس سورہ مبارکہ میں جس چیز کے ملنے کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے وہ کسی کو مل جائے تو اس کی دین و دنیا دونوں جہانوں میں کامیابیوں کا عمرانی یقینی ہے، کیونکہ چیز ہی ایسی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میری بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو میرے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ آپ کے سارے خدشات دور کر دوں گا۔ یہ پورے قرآن کے لیے جڑ، بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اسے ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو فاتحہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم اسی سورت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سورت فضائل و برکات پر نہایت جامع ترین سورت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی سی آواز سنی تو سر اٹھا کر فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا
پھر فرمایا یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور عرض کیا آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دے دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آپ ان دونوں میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ پیارے ناظرین، اس سے سورہ فاتحہ کی فضیلت اور برکت کا بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں کیسی زبردست روحانی طاقتیں ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے بلایا، میں نہ آیا یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھی اور پھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آنے میں کیا رکاوٹ بنی؟ میں نے عرض کیا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو؟ پھر فرمایا کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ میں نے کہا ضرور۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو آپ کی بات یاد دلائی۔ آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ، یہی سب مسانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایک سفر پر تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ غائب ہیں، تو کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ چنانچہ اس کے ساتھ ہمارے ایک آدمی گیا جس کے متعلق ہمیں دم کرنے کا گمان نہیں تھا، اس نے اسے دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے صرف ام الکتاب کے ساتھ دم کیا ہے۔ ہم نے کہا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچیں کچھ نہ کرو۔ جب ہم مدینے میں آئے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ جاؤ بکریاں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھو۔ سورہ فاتحہ میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کا اقرار اور اس کا اظہار ہے کہ ہم اس کے سوا کسی کو اپنا حاجت روا نہیں سمجھتے۔ یہ گویا حلف وفاداری ہے جو انسان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اہم دعا ہے جو تمام انسانی مقاصد و ضروریات پر حاوی ہے، اور اس میں بہت سے فوائد اور ضمنی مسائل آئے ہیں۔ ان میں سے چند اہم یہ ہیں۔ دعا کرنے کا طریقہ، جب اللہ رب العزت سے کوئی دعا درخواست کرنی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی حمد و ثنا کا فرض بجا لا کر پھر حلف وفاداری اس بات کا کرو کہ ہم اس کے سوا کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتے اور نہ کسی کو حقیقی معنوں میں مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے مطلب کی دعا کرو۔ اس طریقے سے جو دعا کی جائے گی اس کے قبول ہونے کی پوری امید ہے۔ اور دعا میں بھی ایسی جامع دعا اختیار کریں جس میں اختصار کے ساتھ انسان کے تمام مقاصد داخل ہو جائیں، جیسے ہدایت صراط المستقیم، کہ دین و دنیا کے ہر کام میں اگر انسان کا راستہ سیدھا ہو جائے تو کہیں ٹھوکر لگ کر گرنے اور نقصان پہنچنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ قرآن حکیم نے جس دعا کو ہر شخص کے لیے، ہر کام کے لیے اور ہر حال میں منتخب فرمایا وہ صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا ہے۔ جس طرح آخرت کی کامیابی اس صراط مستقیم پر موقوف ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جائے گی، اسی طرح اگر دنیا کے سارے کاموں میں بھی غور کیا جائے تو کامیابی کا مدار صرف صراط مستقیم ہی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جہاں کہیں انسان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا، اگر وہ اپنی ناکامی پر غور کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ کام کے کسی مرحلے میں اس نے یہ غلطی کی ہے، صحیح راستہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، اس لیے ناکامی ہوئی۔ پیارے ناظرین، حاصل کلام یہ ہے کہ صراط مستقیم، یا میں بار بار صراط مستقیم کا ورڈ یوز کر رہا ہوں تو اس ورڈ کا مطلب صحیح راستہ، یا یوں سمجھ لیجئے سیدھا راستہ، ٹھیک ہے؟ تو اس سارے کلام کا حاصل یہ ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت صرف آخرت اور دین کے کاموں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر کام کی درستی اور کامیابی بھی اسی پر موقوف ہے۔ اس لیے یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ مومن کو ہر وقت حرز جاں بنانے کے قابل ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی سورہ فاتحہ کے فضائل و فوائد پر ایک مکمل ویڈیو۔ سورہ فاتحہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں جو گھنٹوں بیان کیے جائیں مگر پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ ویڈیو دراصل بہت لمبی ہو رہی ہے،
اس لیے میں اس پر مزید بات نہیں کر سکتا، لیکن اس ٹاپک پر انشاءاللہ اور ویڈیوز بھی بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ پیارے ناظرین، اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کے جو بھی خیالات ہوں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔